اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کا ترجمہ آیت نمبر 116 سے۔ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا، اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جن سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا، اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ اور دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، اور وہ ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، ان میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے۔ طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، اگر تم کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو۔ اس لیے بالکل ہی ایک طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا
حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی تھیں آیات 116 سے 130 تک کا ترجمہ، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ان کا مفہوم ہے۔ مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو شرک سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان مشرکین کا، کہ جو کہ عورتوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو عورتوں سے مراد وہ بت ہیں جو کہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لات، منات اور عزا، اور ان کو وہ مؤنث ہی سمجھتے تھے، اور فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور حالانکہ عام زندگی میں وہ عورتوں کے ساتھ بہت ہی کم تر سلوک کرتے تھے، لیکن اللہ کے مقابلے میں انہوں نے ان کم تر جو عورتیں دیویاں بنائی ہوئی تھی ان کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے کہ بندوں میں سے میں ایک مخصوص گروہ کو بہکاؤں گا۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے انسانوں کو وعدے دلاتا ہے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور لوگوں کو غلط باتوں پر آمادہ کرتا ہے۔ تو جو کوئی شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ بہت بڑے خسارے میں پڑ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا وعدہ کرتا ہے، اور شیطان جو انسان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس کے وعدہ جو ہے وہ سراسر فریب اور دھوکہ بازی ہے، جو کہ اس کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی بات کہنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی احکامات کو مانتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اسی طرح سے کوئی مرد ہو یا عورت ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ حق تو کیا مارنا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو اس کی اوقات سے بڑھ کر دینے والا ہے، بہت احسان کرنے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے پکڑنے لگے تو کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو صرف انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہر چیز جو ہے اس کو گھیرنے والا ہے۔ تو اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پہنچائے گا۔ اور اگلا حکم جو لوگ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ خود سے ہی مقرر کر دیے ہیں، کہ ان کو وراثت میں حصہ دے دیا ہے، اور معاشرے کے اندر ان کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بتایا کہ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر کی بددماغی یا اس کی بے پرواہی کا اسے خوف ہو، تو دونوں اگر آپس میں صلح کر لیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر نفس کے اندر کوئی نہ کوئی طمع جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو اگر اس میں آپس میں وہ کمپرومائز کر لیں کہ ایک کچھ عورت اپنے حقوق جو ہے اس کو معاف کر دے اور کچھ مرد اس کو حقوق دے دے، تو اس طرح سے آپس میں صلح کر لیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے کہ ایک دوسرے سے اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کے باوجود اگر وہ صلح نہیں کرتے تو ایسی صورت میں وہ طلاق لے کر
طلاق لے کر اور دے کر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے کہ دونوں کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے اور رکھا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ جو ہم روزانہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تاکہ اخروی نعمتوں کے مستحق ہو سکیں۔ اور جیسے کہ ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی سمجھانا ہے اور اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا نقصان جو ہے جو دنیا کا، اس کو ہم برداشت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ابدی نعمتیں ہیں اس کے مستحق ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور طاقت دے، توفیق دے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور شیطان کے حیلوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔